پیام لے کے جو آئے صبح مدینے سے مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے۔ السلام علیکم ناظرین، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے ہم 6 پروگرام کر چکے ہیں۔ آج اس سلسلے کا 7واں پروگرام ہے۔ ہمارا آج کا سوال یہ ہے کہ بسم اللہ میں علم و حکمت کے کون کون سے خزانے پوشیدہ ہیں؟ ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج مجاہد اہل سنت علامہ قاری محمد یاسین چوہان رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے پوتے جو کہ شجاع آباد میں خطیب ہیں، الحافظ القاری علامہ صاحبزادہ محمد انوار المصطفیٰ رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہمارے ناظرین ان کی خوبصورت آواز میں حضرت مجاہد اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کا تسمیہ کے حوالے سے اردو اور پنجابی کلام فہم دین کی قسط اول اور قسط سوم میں سماعت فرما چکے ہیں، جو ہمیں ریکارڈڈ ویڈیوز کی صورت میں ملا تھا۔ آج حضرت بنفس نفیس ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں گزارش کروں گا کہ حضرت ہمیں اپنی خوبصورت آواز میں مختصر تلاوت بھی سنائیں اور پھر ہمارے آج کے سوال کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ناظرین، سب سے پہلے تو میں قبلہ صاحبزادہ محمد علی رضوی صاحب کا انتہائی ممنون احسان ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے اس پروگرام کے اندر مدعو فرمایا۔ میں ان کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب سے پہلے آپ کو تلاوت سناتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آپ نے تلاوت سماعت فرمائی۔ اب میں آپ کو تسمیہ کے اندر جو رموز ہیں اور اس کے اندر جو گہرائیاں ہیں ان کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مہر منیر، اس کے اندر ایک واقعہ مذکور ہے کہ ایک امریکی پادری حضرت اعلیٰ گولڑوی حضرت سیدنا پیر مہر علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آیا، جب مجلس کے اندر آیا داخل ہوتے ہی اس نے سوال پیش کیا۔ اس نے کہا حضرت
مسلمانوں کا دعویٰ ہے کہ قرآن کریم کے اندر ہر شے کا علم موجود ہے، لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی زندگی میں قرآن کریم 6 برس تک نازل ہوتا رہا، آپ کی زندگی میں اتنا زیادہ قرآن کریم 6 برس تک نازل ہوا، لیکن آپ کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر، آپ کا نام نامی اس میں گرامی قرآن میں نہیں آیا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے فرمایا، پیر صاحب نے، آپ نے اسے دریافت کیا کہ پادری صاحب آپ نے بھی قرآن پڑھا ہے؟ تو کہنے لگا جی ہاں میں نے قرآن پڑھا ہے، اور اس وقت بھی میری جیب کے اندر قرآن کریم موجود ہے۔ تو حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اپنے جو ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان کی طرف دیکھ کر مسکرا کر فرمایا، آپ نے فرمایا کہ دیکھیے سبحان اللہ، پادری صاحب کو بھی قرآن دانی کا دعویٰ ہے، یہاں عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاہی میں، مگر پھر بھی اس دعوے کی مجال نہیں۔ پھر پادری صاحب سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا اچھا پادری صاحب قرآن کریم پڑھیے، جہاں سے آپ کا جی چاہے وہیں سے پڑھ لیجئے۔ تو پادری صاحب نے پڑھنا شروع کیا، عربی لہجے کے اندر ترتیل کے ساتھ بادب ہو کر پڑھنا شروع کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا بس تعوذ تو جو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ہے یہ قرآن کا حصہ نہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں سے آپ نے ابتدا کی، اس میں باقاعدہ ابجد اس کے جو عدد ہیں وہ 786 ہیں۔ اب آئیے اس کے اندر سے میں آپ کو امام حسین کا تذکرہ نکال کر دوں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے عدد ہیں 210، آپ کا سن پیدائش ہے 4 ہجری، سن شہادت ہے 61 ہجری، کرب و بلا کے عدد ہیں 261، اور آپ کے برادر اکبر امام حسن اس کے عدد ہیں 200، اور آپ کا سن شہادت ہے 50 ہجری۔ ان سب کو جمع کیجئے تو یہ 786 بنتا ہے۔ پادری صاحب قرآن کریم کی پہلی آیت جو آپ نے پڑھی، اس میں امام حسین کا نام، آپ کا سن پیدائش، سن شہادت، مقام شہادت، آپ کے برادر اکبر کا نام اور سن شہادت، اور دونوں بھائیوں کے امام ہونے کا ثبوت بھی اس بسم اللہ سے ہم نے نکال کر آپ کو دے دیا۔ آگے چلیے تو شاید ان کی زندگی کے کئی واقعات بھی قرآن کریم سے آپ کو مل جائیں۔ اس پر امریکی پادری بے بس ہو کر کہنے لگا کہ عربوں کے علم ہندسہ اور جفر وغیرہ کا ذکر مستشرقین یورپ کی کتابوں میں میری نظروں سے گزرا ہے، لیکن مسلمان اس کے اندر اتنی گہرائی رکھتے ہیں یہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ وہ اس کو کیا پتا تھا کہ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن۔ ناظرین کرام، یہ تو ایک ولی کامل کی نگاہ ولایت کا کمال ہے۔ اگر ہم تفاسیر سے بسم اللہ کے اندر پوشیدہ علم و حکمت کے خزانوں کا تذکرہ کرنے بیٹھ جائیں تو پھر ایک زندگی تو کیا کئی زندگیاں گزر جائیں، لیکن ہم ان رموز کو اور ان حقیقتوں کو پورا مکمل بیان نہیں کر سکتے۔ اس واقعے میں سے یہ بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید کے فقط 4 الفاظ کے مجموعے کے اندر علم اتنے علوم جمع ہیں تو پورے قرآن میں کیا کچھ ہوگا۔ اور کیوں نہ ہو کہ رب العالمین نے، اللہ رب العالمین نے سورۃ الانعام کی آیت 59 کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا رَتْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کوئی تر چیز نہیں اور نہ ہی خشک چیز مگر ایک روشن کتاب میں ہے۔ سورۃ النحل کی آیت 89 کے اندر رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور اے محبوب ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا کہ ہر چیز کا روشن بیان ہے۔ قدرت کی طرف سے جن نفوس قدسیہ کو نور بصیرت کی نعمت حاصل ہے اور جن کا سینہ علم و حکمت کے خزانے سمیٹنے کے لیے کھول دیا گیا ہے، وہ قرآن مجید سے ہر مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ تفسیر الاتقان میں لکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بھائی سید المفسرین حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جائے تو اسے بھی میں قرآن سے تلاش کر لیتا ہوں۔ اور تفسیر الاتقان میں جمعیت قرآن کی نسبت سے
امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول بھی موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ جس چیز کے متعلق چاہو مجھ سے سوال کرو، میں اس کا جواب تمہیں قرآن سے ڈھونڈ کر دے دوں گا. تو قرآن کریم کی جامعیت کا اس قدر تذکرہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے. حضرت اعلیٰ پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فرزند ارجمند حضرت قبلہ عالم سید محی الدین جیلانی المعروف بابو جی سرکار رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے مہر منیر کے اندر ایک واقعہ روایت کیا گیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت شیخ اکبر محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سواری سے گر پڑے. جب سواری سے گرے تو اٹھ کر کچھ دیر اسے پکڑے ہوئے آنکھیں بند کر کے کھڑے رہے. خادم نے پوچھا حضرت چوٹ تو نہیں آئی؟ تو فرمانے لگے کہ چوٹ نہیں آئی، لیکن میں غور کر رہا تھا کہ اس وقت میرے سواری سے گرنے کا ذکر قرآن مجید میں کہاں موجود ہے. تو چنانچہ آپ فرمانے لگے کہ معلوم ہو گیا کہ وہ کہاں پر موجود ہے. جامعیت قرآن کے حوالے سے امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک دلچسپ واقعہ سماعت فرمائیے. ایک غیر مسلم نے آپ سے کہا کہ سیارے دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں یعنی دونوں سمتوں میں حرکت کرتے ہیں. قرآن مجید میں ایک سمت کا تو ذکر ہے، لیکن دوسرے سمت کا یعنی معکوس حرکت کا ذکر قرآن مجید میں کہیں موجود نہیں. جبکہ آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہر شے کا ذکر موجود ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ نے فرمایا کہ ایک سمت کی حرکت تو نے قرآن میں کس مقام سے سمجھی ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ سورہ یاسین کی آیت نمبر 40 میں نے پڑھی اور وہاں سے مجھے یہ پتا چلا کہ قرآن نے سیاروں کی ایک سمت کی حرکت کا ذکر کیا. وہ آیت کون سی ہے؟ کل فی فلک یسبحون. اور ہر ایک سیارہ اپنے مدار میں تیر رہا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرمایا آپ نے کہ حرکت معکوس بھی اسی آیت کے اندر موجود ہے. کل فی فلک کو آگے سے پیچھے کی جانب پڑھ کر دیکھ لو. دیکھیے کل فی فلک، اب کل کے اندر دو حروف ہیں کاف اور لام، فی کے اندر بھی دو حروف ہیں فا اور یا، اور فلک کے اندر 3 حروف ہیں فا لام کاف. اب کل فی فلک اس کو سیدھی جانب سے شروع کریں تو یہ کل فی فلک بنتا ہے، لیکن آپ اس پر اگر غور کریں اور اس کو الٹی جانب سے شروع کریں یعنی کل فی فلک جہاں پر اختتام ہو رہا ہے وہاں سے اگر آپ اس کو شروع کریں گے، وہاں سے ابتدا کریں گے، تو پھر آپ اس کو پڑھ کر دیکھیں کہ فلک جہاں پر ختم ہو رہا ہے اس کا آخری حرف کاف ہے اور اس سے ماقبل یعنی کہ سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہے وہ لام ہے. اگر دونوں کو ملائیں تو کلن بنتا ہے. فلک کا پہلا حرف اور فی کا آخری، جب اس کو ملا کر پڑھیں گے تو فی بنے گا، اور پھر آگے جو کلن اور فی کا پہلا حرف اس کو ملا کر پڑھیں گے تو فلک بنے گا. تو اس طرح اگر آپ اس کو کلن فی فلک ابتدا سے پڑھیں تب بھی کلن فی فلک بنتا ہے، اور اگر انتہا سے ابتدا کریں تو پھر بھی کلن فی فلک بنتا ہے. ناظرین کرام، یہ ساری باتیں سامنے لانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن مجید کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں اور فقط قرآن کے حروف تک محدود نہ رہیں کہ قرآن کے حروف کو پڑھتے چلے جائیں اور قرآن کی تلاوت کرتے جائیں. بے شک اس کا بھی بہت زیادہ ثواب ہے، لیکن قرآن مجید کو سمجھنا بھی مسلمانوں کے لیے ایک انتہائی ضروری امر ہے. اگر قرآن کو سمجھیں گے نہیں تو پھر اس پر عمل کیسے کریں گے؟ اس لیے قرآن مجید کو پڑھیں بھی اور اس کو سمجھیں تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے. اور اس کے لیے جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ کنز الایمان جو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کا ترجمہ ہے، اس کا مطالعہ کریں، اور تفسیر نور العرفان اور تفسیر خزائن العرفان ان کا مطالعہ کریں تو انشاءاللہ یہ زندگی بھی سنور جائے گی اور اخروی زندگی بھی سنور جائے گی. ناظرین، قاری صاحب قبلہ نے بڑی مفید معلومات احسن پیرائی میں ہمیں فراہم کی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. اگر آپ نے ابھی تک مجاہد اہل سنت چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کب کریں گے؟ میرا مشورہ مانیں اور ابھی کر لیں تاکہ دین سیکھنے کے اس سفر میں ہمارے ہم سفر بن سکیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد علی رضوی کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ و رسولہ.